الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ نے وضو کے فرائض کے بارے میں سماعت فرمایا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس کی تفصیل سماعت فرمائی۔ کچھ چیزیں وضو کی سنتیں ہیں جن کا ادا کرنا اللہ رب العزت جل وعلا کے قرب کا باعث ہے۔ جس طرح اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو جو شروع میں ہم دھوتے ہیں گھٹوں تک، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی میرے کریم آقا رسول عربی کی سنت ہے، یعنی یہ فرائض میں نہیں بلکہ سنن میں داخل ہے۔ دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا میرے کریم آقا رسول عربی کی سنت ہے، اور طریقہ کار جو میرے کریم آقا سے مروی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم منہ میں پانی ڈالیں گے کلی کرنے کے لیے تو پہلی مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو منہ میں ہلا کر گرا دیں گے، پھر انگلی کے ساتھ ہم اوپر والے دانتوں کو یعنی داڑھوں کو دائیں جانب، پھر بائیں جانب انگلی کے ساتھ، پھر دائیں جانب نیچے والے داڑھوں کو انگلی کے ساتھ، پھر بائیں جانب انگلی کے ساتھ اس کو ملیں گے، پھر 2 مرتبہ کلی کر لیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی وہ میل کچیل جو دانتوں کو لگا ہوگا وہ دھل جائے گا۔ پھر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی میرے کریم آقا رسول عربی کے سنت مطہرہ ہے۔ اور اپنے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلیاں چیچی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اور انگوٹھے، اس کے ساتھ اپنے ناک کا خلال کرنا، یہ بھی میرے کریم آقا رسول عربی کی سنت ہے۔ وضو سے قبل مسواک کا کرنا، یہ بھی میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کی سنت ہے، بلکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر کہ وہ نماز جو وضو کے ساتھ جو مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز ادا کی گئی ہو، بغیر مسواک کے کیے گئے وضو کے مقابلہ میں 70 درجے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر آپ مسواک کر لیتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو ایک نماز کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ 70 نمازوں کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ مسواک کرنے کا جو طریقہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ سے منقول علماء کرام نے نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ مسواک بہت باریک بھی نہ ہو، بہت موٹی بھی نہ ہو، متوسط ہونی چاہیے۔ فقہاء کرام فرماتے تقریباً 1 بالش سے لمبی ہونی چاہیے۔ مسواک کو پکڑنے کا جو طریقہ فقہاء کرام نے احادیث مبارکہ کے حوالے سے نقل کیا، وہ طریقہ اس انداز سے ہوگا جس طرح آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بطور مثال یہ سمجھیں کہ مسواک اس طرح، یہ مسواک سمجھے سے اس طرح ہم پکڑیں گے کہ یہ چنگلیاں جس کو چیچی کہتے ہیں مسواک کے نیچے، یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر اور انگوٹھا آگے ہوگا، یعنی اس انداز سے ہم مسواک کو پکڑیں گے۔ میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم کی سنت مطہرہ اس طرح ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ دائیں جانب اوپر والی داڑھوں کو، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب اوپر والی داڑھوں کو، پھر 3 مرتبہ دائیں جانب نیچے والی داڑھوں کو، اور پھر 3 مرتبہ بائیں جانب نیچے والی داڑھوں کو کم از کم مسواک سے ملا جائے۔ سامنے والے دانتوں کو مسواک اس انداز سے کی جائے گی، ایسے نہیں کی جائے گی۔ ایسے مسواک کرنا مکروہ ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ایسے مسواک کرنے سے مسوڑے متاثر ہوتے ہیں۔ مسواک یوں ہی کی جائے گی، دانتوں کو بھی ایسے اوپر نیچے کر کے مسواک نہیں کی جائے گی۔
مسواک کو منہ سے نکال کر دھونا بھی میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، بعض اوقات ہمارے دوست صحابہ وہ کھیتوں کی جانب جاتے ہیں تو لمبی سی ایک شاخ کاٹ کر مسواک کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ منہ میں گما کے چوس کر تھوک دیتے ہیں، دوبارہ پھر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ عمل مکروہ ہے، غیر پسندیدہ عمل ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کو دوبارہ منہ میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا چاہیے، اور بہتر ہے کہ کلی بھی کر لینی چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ بڑی ہی کثرت کے ساتھ مسواک فرماتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اگر بوجھ محسوس نہ کرتا، ان کے لیے مشکل محسوس نہ کرتا، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کرو، اور نماز عشاء 1/3 رات گزر جانے کے بعد پڑھا کرو۔ میں نے اپنی امت پر مشقت سمجھتے ہوئے میں نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، یعنی میرے نبی پسند فرماتے کثرت کے ساتھ مسواک کی جائے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول مرشد رحمت عالمہ اپنے کاشان مقدس میں تشریف لاتے تو پہلا کام یہی ہوتا کہ آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور کثرت کے ساتھ مسواک فرماتے تھے۔ یہ برش وغیرہ جو ہم کرتے ہیں، مسواک قائم مقام تو ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مسواک قائم مقام ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسواک سرے سے میسر نہ ہو تو پھر اپنی انگلی کو مسواک کے طور پر استعمال کر لینے سے کوئی بڑی بات نہیں کہ رب کائنات جل وعلا مسواک کا ثواب عطا فرما دے، لیکن مسواک کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ مسواک ایسے درخت کی ہونی چاہیے جو میوے دار نہ ہو، یعنی میوے دار درخت کی مسواک مکروہ ہے۔ اسی طرح پھولوں کی، جو جس طرح گلاب کا پھول ہے یا دوسرے پھول ہیں خوشبودار، ان کے مسواک بھی علماء نے مکروہ تحریر فرمائی ہے۔ دوسرے درختوں کی مسواک جیسے پیلو ہے، کیکر ہے، شیشم ہے، زیتون وغیرہ ہے، ان کی مسواک کی جائے گی۔ اہل عرب عموماً پیلو کی مسواک کو پسند کرتے ہیں، اور میرے کریم آقا نے بھی اس مسواک کو استعمال فرمایا ہے۔ ربی ذوالجلال کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے اشارے گرامی قدر کے مطابق وضو سے قبل، یعنی وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی میرے کریم آقا کی سنت ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ارشاد گرامی قدر ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس طرح ثواب عطا فرماتا ہے جس طرح غسل کرنے والے کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، جب آپ دائیں پاؤں کو دھوئیں گے، یعنی جو داہنی طرف سجا جسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں، دھوئیں گے تو پاؤں کو الٹے ہاتھ سے دھویا جائے گا، سیدھے ہاتھ سے نہیں دھویا جائے گا۔ تو الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے، جس کو ہم چیچی کہتے ہیں، اپنے انگوٹھے پھر ساتھ والی انگلی پھر ساتھ والی انگلی میں یوں کر کے خلال کیا جائے گا، یعنی ان کے درمیان یوں کر کے انگلی کو پھیریں گے۔ اس عمل کو عمل خلال کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم کی سنت مطہرہ ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ظاہر ہے کہ خلال کرنے سے دونوں انگلیوں کے درمیان جو رطوبت یا میل کچیل یا مٹی ہوگی وہ بھی نکل جائے گی۔ پھر بائیں پاؤں کو دھوتے ہوئے بھی ان کے درمیان خلال کا کرنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر فرض میں سے کوتاہی ہو گئی تو سرے سے وضو ہوا ہی نہیں، سنت پہ کوتاہی ہوگی تو وضو ہو جائے گا، البتہ وہ پورا ثواب نہیں جس طرح ثواب کا ملنا ہوگا۔ وضو کرتے ہوئے گفتگو کرنا یا وہ انداز اختیار کرنا کہ ساتھی کو تکلیف ہو، یہ منع ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح ٹوٹی چلا لیتے ہیں کہ جو ساتھی ہوتے ہیں اس پر بھی چینٹے پڑ جاتے ہیں، یہ اس انداز سے اپنے چہرے پہ پائیں ڈالتے ہیں کہ ساتھیوں پہ چینٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ عمل مکروہ اور ناجائز ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ یہ میں نے چند ایک چیزیں جو وضو کی سنن اور مستحبات کے سلسلہ میں عرض کی ہیں۔ بعض چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب و پخانہ، ان جگہوں سے کوئی بھی رطوبت نکل آئے یا ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ وضو کر رہے تھے، دوران وضو کوئی ایسی شے صادر ہو گئی، مثلا دانتوں سے خون نکل آیا یا ہوا خارج ہو گئی یا کسی زخم وغیرہ سے خون بہ نکلا، تو ایسی صورت میں سارے وضو کو نئے سرے سے کیا جائے گا،
یہ نہیں کہ آدمی کہے جی میں وضو کر رہا ہوں چلو ٹھیک ہے، نہیں، نئے سرے سے وضو کیا جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پیوریوں کی وجہ سے دانتوں سے خون نکلتا ہے، جب انگلی ماری جاتی ہے دانتوں میں یا مسواک کی جاتی ہے تو خون نکلتا ہے، تھوک کر دیکھا جائے گا۔ اگر خون غالب ہو تو وضو ٹوٹ گیا، مغلوب ہو تو نہیں ٹوٹا۔ غالب اور مغلوب سے مراد کیا ہے؟ آپ نے تھوکا جب آپ نے، تو اگر خون گہرا ہے یعنی تھوک پر خون کا رنگ غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح آپ نے کلی کی، منہ میں پانی ڈال کر اس کو باہر نکالا تو آپ نے دیکھا کہ پانی خون سے رنگ دار ہو گیا ہے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن اگر اتنا قلیل، اتنا تھوڑا تھا کہ تھوک کا رنگ زردی مائل ہوا ہے، سرخ نہیں ہوا، ہلکا زردی مائل ہوا ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹا، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ پھر بھی وضو کر لے۔ خون کتنا وضو کو توڑتا ہے؟ جو بہہ کر ایسی جگہ تک آنے والا ہو کہ جس جگہ کا دھونا وضو میں یا غسل میں ضروری ہے۔ یعنی مراد میرے کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے بدن پر اللہ نہ کرے قدرے گہرا زخم ہو، زخم کے اندر خون نکل آئے، چمک آئے، تو وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر زخم سے نکل کر باہر تک آ جائے تو وضو کو توڑ دے گا۔ اتنا خون کہ جو بہنے کے قابل ہو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے جسم پر کو پھوڑا پھنسی وغیرہ ہو یا معمولی سا زخم تھا، ہلکا سا خون نکلا، اس سے کپڑے وغیرہ سے، ٹیشو سے، روئی سے صاف کر لیا، دوبارہ نکلا پھر صاف کر لیا، تیسری مرتبہ نکلا پھر اللہ عدل کیا، اگر وہ سارا جمع ہو کر اتنا خون بن گیا ہے کہ بہنے کے قابل تھا، وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو باقی رہا۔ اسی طرح کسی پھوڑے سے، پھنسی وغیرہ سے پیپ یا رطوبت کا نکل آنا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آبلہ وغیرہ ہو، چھالا جسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں، آبلہ وغیرہ ہو، اس سے نکلنے والا پانی بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دکھتے ہوئے کان یا دکھتی ہوئی آنکھ سے بہنے والا پانی بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ ہماری آنکھیں جو سرخ ہو جاتی ہیں، جب آنکھ دکھنے کو آتی ہے تو آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، دراصل یہ چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں آنکھ میں، یعنی آنکھ میں چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھ کی سرخی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ اس بنا پر آنکھ سے جو پانی نکلے گا گویا ایک اعتبار سے وہ زخموں والا پانی ہے، اس بنا پر علماء نے اس پانی کو وضو توڑنے والا فرمایا۔ اسی طرح دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے گا وہ بھی زخم سے نکلے گا، اس بنا پر وہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ اس جگہ ایک بات کا میں احساس دلا دوں، دکھتی ہوئی آنکھ کا آنسو اس اعتبار سے ناپاک ہوگا، کان سے نکلنے والی وہ رطوبت اس اعتبار سے ناپاک ہوگی۔ اگر ہم اسے کپڑے سے صاف کرتے چلے جائیں گے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، پھر ایسے کپڑے کو پہن کر نماز کا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی کو خدا نخواستہ سلسل بول کا مرض ہو، یا فی زمانہ جس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو ایسی مرضوں سے محفوظ رکھے، پیشاب بند ہو جاتا ہے، نالی وغیرہ لگی ہوتی ہیں، مسلسل پیشاب بہتا رہتا ہے، یعنی نالی کے راستے اس بیگ میں جمع ہوتا رہتے ہیں، ایسی صورت میں آدمی معذور ہے، اس نے جو وضو کیا ہوگا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، بلکہ اسی طرح وہ پڑھے گا۔ البتہ اسے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ عورتوں کے ایک مرض لیکوریا کو ہوتا ہے، وہ مرض وضو نہیں توڑتا، یعنی اگر کسی عورت نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، پوری نماز پڑھ سکتی ہے، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کو اپنا لباس چینج کرنے کی ضرورت ہے، البتہ دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو وہ کرے گی۔ ہر وہ معذور اسی طرح ہے، تو بات شرم کی لیکن بتانا میرے کریم آقا نے بتائی ہے، اس لیے میں بھی بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو جو ایام مخصوصہ آتے ہیں، منتھلی پیریڈ جو ہوتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ مرد حضرات جو مسائل دینیہ سنتے ہیں، آپ کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جا کر بتا دیں، خامد ہے تو جا کے بیوی کو بتا دیں، اور اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر دیں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ آپ تو بیٹی کو نہیں بتا سکتے، بیوی کو بتا سکتے ہیں، بیوی بیٹیوں کو بتا دے گی۔ جو منتھلی پیریڈ والا حیض والا خون ہوتا ہے، اس کی انتہائی مدت کتنی میں نے بتایا ابھی
10 دن ہے، کم از کم 3 دن ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو مینسز پیریڈ آئیں، 1 دن آ جائے، وہ 3 دن تک نماز نہ پڑھے، 3 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیں۔ لیکن اگر یہ پیریڈ 10 دن تک آتے رہیں تو 10 دن کے بعد وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ اس کے بعد آنے والا خون جو بلیڈنگ ہوگی اس کو استحاضہ کہتے ہیں، حیض نہیں کہتے۔ یہ ایک رگ کا خون ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ایسی عورت ہوں جس کو زیادہ دن تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اس سے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور تو غسل کرے گی، غسل کر کے نماز بھی ادا کرے گی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ میں مسواک کا ذکر کر رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں بات آئی، بات میں نکل گئی۔ حالت روزہ میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، یعنی حالت روزہ میں بھی مسواک کا کرنا سنت ہے، اگرچہ اس مسواک کا ذائقہ ہو۔ جس طرح جب آپ کسی درخت کی مسواک کرتے تو اس کا ذائقہ منہ میں آتا ہے، لیکن مسواک کا ریشہ یا ذائقہ حلق کے نیچے اترنے نہ پائے۔ البتہ برش کرنے سے گریز کریں، حالت روزہ میں برش کرنے سے یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے گریز کریں کہ اس کے ذرات حلق تک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ برش کا ریشہ مسواک کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے اور اس سے چھینٹے اڑتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ حلق تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے اس سے گریز کیا جائے۔ بہرحال وہ میرے ذہن میں بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو دہرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات وضاحت کر دوں کہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ مسائل دینیہ کے سلسلہ میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ کھڑے ہو کر آپ سوال کریں کہ اس مسئلے کی وضاحت کر دیں، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی شرم کی وجہ سے سوال نہ کر سکتا ہو، ہچکچاتا ہو، اس کو بھی پتہ چل جائے، اس طرح آپ کو بھی ثواب ہو جائے گا۔ میں ناراض نہیں ہوں گا بلکہ میں خوش ہوں گا، آپ سوال کریں گے کہ یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس کی وضاحت کر دیں یا ایسے کر کے ہو جائیں۔ ضروری تو نہیں میں سارے مسائل ہی بیان کروں گا، بعض مسئلے رہ بھی جاتے ہیں۔ میں وضو کے توڑنے والی چیزوں کی میں نشاندہی کر رہا تھا۔ اگر کسی کے پھوڑا پھنسی وغیرہ ہو، اس سے پیپ نکل آئے، رطوبت نکل آئے، بعض اوقات ہم اس کو اپنے کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، وہ ناپاک اور پلید ہوتی ہے۔ اگر آپ کپڑے سے پاک یعنی اس کو صاف کرتے رہے اور وہ کپڑوں سے سن ہو گیا تو کپڑا ناپاک ہے، ایسا کپڑا پہن کر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات دودھ نکال دیتا ہے، پیتا پیتا دودھ نکال دیتا ہے۔ ذہن نشین فرما لیجئے، اگر وہ دودھ کی شکل میں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ وہ ماں کا دودھ پی رہا تھا یا فیڈر سے دودھ پی رہا تھا، اس نے دودھ نکال دیا، وہ دودھ ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ دودھ جو اس کے معدے سے آیا، جو جمع ہوا دودھ تھا دہی کی طرح کا، الٹی کی شکل میں جو دودھ معدے سے نکلا، وہ پاخانہ کے حکم میں ہے، وہ ناپاک اور پلید اسی طرح ہے جس طرح پاخانہ ناپاک اور پلید ہے جو معدے سے آیا ہے۔ اور وہ جو ایسی الٹی ہوگی، اگر آدمی کو الٹی آ جائے، ایسی الٹی بھی وضو کو توڑ دے گی۔ اگر ایسی الٹی نہیں، معدے سے الٹی نہیں آئی، کھنگار جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کھانسا کھنگار تھوکا، وضو کو نہیں توڑے گا، تھوک دینا وضو کو نہیں توڑے گا۔ لیکن اگر الٹی آ گئی اور اس میں غذا ہے، معدے سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ چیز بھی ناپاک ہوتی ہے اور وضو کو بھی توڑ دیتی ہے۔ یعنی ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا۔ میں نے بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو سوال کر سکتا ہے۔ میری باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو نواقضیں وضو کہلواتی ہیں۔ بعض اوقات کئی دوستوں نے ایک سوال کیا ہے، میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا دوبارہ طہارت کرنا پڑے گی؟ جی نہیں، ہوا کے خارج ہونے پر طہارت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کپڑوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، صرف وضو کو دہرایا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات ہمیں صحیح ترین طریقے سے طہارت کرنے یعنی وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔